الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، ہو مبارک آپ کو جو نورین جوڑا نور کا۔ برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظر، ہم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان آپ سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم نے آپ کے نام و نسب، آپ کے خلافت کا بیان آپ کو سنا چکے ہیں، اور آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان آپ کو سنائیں گے، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی سوانح حیات آپ سب کو بیان کریں گے ہم۔ برادر اسلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کل 12 سال رہا ہے۔ شروع کے 6 سالوں میں لوگوں کو آپ سے جب کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ ان سالوں میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ آپ سے مقبول اور محبوب ہو گئے تھے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزان میں کچھ سختی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سختی کا وجود بھی نہیں تھا۔ آپ بہت بامروت بھی تھے، لیکن آخری 6 سالوں میں بعض گورنروں کے سبب لوگوں کو آپ سے شکایت ہو گئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی شرح کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابھی عبداللہ کے تقرر کو صرف 2 سال ہی گزرے تھے کہ مصر کے لوگوں کو ان سے شکایت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داد رسی چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ تحریر عبداللہ کو سخت تنبیہ فرمائی اور تاکید کی کہ خبردار، آئندہ تمہاری شکایت میرے پاس نہ پہنچے۔ مگر عبداللہ نے آپ کی خط کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ مصر کے جو لوگ دارالخلافہ مدینہ شریف میں شکایت لے کر آئے تھے ان کو اس نے قتل کر دیا۔ اس سے مصر کی حالات میں اور زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں سے 700 افراد مدینہ شریف تشریف لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ کی زیادتیاں بیان کی، اور دوسرے صحابہ کرام نے اس سے بھی شکایتیں کی۔ تو بعض صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور عبداللہ بن ابی شرح جس پر قتل کا الزام ہے اس کی معزولی اور برطرفی اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی باتوں پر توجہ ہی نہیں دیتے، آپ انہیں معزول کر دیجئے۔ اس پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو مناسب سزا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ قتل ناحق کے سبب مصر کی گورنر کی معزولی چاہتے ہیں، آپ اس معاملے میں انصاف کیجئے اور عبداللہ بن ابی شرح کی جگہ پر کسی دوسرے گورنر کو مقرر کر دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اقتاروا رجلین اولیاء علیکم مقانا، یعنی آپ لوگ خود ہی کسی کو گورنر چن لیجئے، میں عبداللہ بن ابی شرح کو معزول کر کے آپ لوگوں کو چنے ہوئے گورنر کو میں مقرر کر دوں گا، جو آپ لوگ گورنر چنیں گے میں اس کو ہی گورنر بنا دوں گا۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند یعنی محمد بن ابوبکر صدیق کو منتخب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے انتخاب کو منظور بھی فرما لیا، اور حضرت محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پروانہ تقرری اور عبداللہ بن ابی شرح کے بارے میں معزولی کی تحریر بھی لکھ دی۔ محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مصر آئے ہوئے 700 افراد اور کچھ انصار اور مہاجرین کے ساتھ مصر کے لیے اب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے ابھی یہ قافلہ تیسری ہی منزل پر تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام
جو سندنی پر بیٹھا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے رنگ ڈھنگ سے اور اس کی تیز رفتاری سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلام یا تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے یا تو کسی کا قاصد ہے۔ قافلے والوں نے اسے پڑھ کر پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ کیا تو کہیں سے بھاگا ہے یا تجھے کسی کی تلاش ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ پھر کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ تو ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ یہ امیر المومنین کا ہی غلام ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے مصر کی گورنر عبداللہ بن ابی سراحہ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس خشک مسکیجے سے ایک خط نکلا جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عامل مصر عبداللہ بن ابی سراحہ کے نام تھا۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کے سامنے جب وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اذا اتاک محمد و فلان و فلان فحتل فی فتلہم و ابدل کتاب و قرہ علی امیلک حتی یاتیا قرائی، یعنی جب محمد بن ابو بکر اور فلاں تمہارے پاس پہنچے تو ان کو کسی ہیلے سے قتل کر دو اور خط کو کل عدم قرار دو، اور جب تک میرا دوسرا حکم نامہ نہ پہنچے اپنے عہدے پر برقرار رہو۔ حالانکہ یہ خط حضرت عثمان غنی نے نہیں لکھا تھا، کیونکہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایسا فتنہ قائم ہوگا اور حضرت عثمان غنی اس وقت حق پر ہوں گے۔ اس خط کو پڑھ کر قافلے والے سب ایک دم دنگ رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط پر ساتھ کے چند ذمہ دار لوگوں کے مہرے لگوا دی اور اسے ایک شخص کے تحویل میں دے دیا، اور سب لوگوں کو وہیں سے مدینہ منور واپس آ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے خط کھول کر سب کو پڑھایا اور اس حبشی غلام کا سارا واقعہ بھی سنایا۔ اس پر سب لوگ بہت سخت برہم ہوئے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غیظ و غضب سے بھرے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، مگر محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عمار اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ وہ خط غلام اور اونٹنی بھی تھی جو رستے میں پکڑی گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ اونٹنی بھی میری ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پیش فرمایا اور پوچھا کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ تو اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خدا تعالیٰ کی قسم کہ میں نے اس خط کو نہیں لکھا ہے اور نہ ہی کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اونٹنی آپ کی ہے اور خط پر مہر بھی آپ کی ہے، اور جسے آپ کا ہی غلام یہاں سے لے کر جا رہا تھا مگر آپ کو کوئی علم ہی نہیں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں نے اس خط کو نہیں لکھوایا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم کھا کر اپنی برات کا ظاہر فرمائی تو ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ ان کا دامن اس جرم سے پاک ہے۔ لوگوں نے تحریر کو بغور دیکھا تو خیال قائم کیا کہ یہ تحریر مروان کی ہے اور ساری شرارت اسی کی ذات سے ہے۔ مروان اس وقت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہی موجود تھا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انکار کر دیا، اس لیے کہ
وہ لوگ جو غضب سے بھرے ہوئے تھے مروان کو سزا دیتے اور اسے قتل کر دیتے، حالانکہ تحریر سے یقین کامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ الخط یثبت الخط، یعنی ایک تحریر دوسرے تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، تو انہیں مروان کی تحریر ہونے کا صرف صبح تھا، اور صبح کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو ان کے سپرد کرنے سے انکار کیا، علاوہ اس کے کہ سپرد کرے اور بہت بڑے فتنے کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے آپ نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں، میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو ان لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کبھی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتے، مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ سچ سے بری بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مروان کو ہمارے سپرد نہ کر دے اور ہم اس سے تحقیق نہ کر لیں، اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابیوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ خط انہوں نے ہی لکھا ہے تو ہم انہیں خلافت سے الگ کر دیں گے، اور اگر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروان کو خط لکھا ہے تو ہم اسے بھی سزا دیں گے۔ جب اکابر اصحاب اپنے اپنے گھر چلے گئے تو بلوائیوں نے محاصرے میں اور سختی پیدا کر دی، یہاں تک کہ ان پر پانی کو بند کر دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی 40 دن تک بند رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے جھانک کر مجمع سے دریافت کیا کیا تم لوگوں میں کوئی علی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ساتھ موجود ہے؟ تو جواب دیا گیا نہیں، ساتھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ جواب سن کر آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ کوئی شخص علی کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ میرے لیے پانی پہنچا دے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچ گئی تو انہوں نے آپ کے لیے پانی سے بھرے ہوئے 3 مسکیجیں بھجوا دی، مگر وہ پانی بمشکل تمام آپ تک پہنچا کہ اس کے سبب بنی ہاشم اور بنی امیہ کے کئی غلام زخمی ہوئے۔ اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاؤ اور پہرے داروں کی طرح ہوشیار کھڑے رہو، اور خبردار کسی بھی بلوائی کو اندر ہرگز نہ جانے دو۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اپنے اپنے صاحبزادوں کو امیر المومنین کے دروازے پر بھیج دیا، جو برابر نہایت مستعدی سے ساتھ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ سخت کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند مہاجرین کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ جس قدر بلوائی آپ پر چڑھ گئے ہیں یہ وہی ہے جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں، اور اب بھی ڈر کے مارے کپڑے میں ہی پکانا کیے دیتے ہیں۔ یہ سب سیکھیاں اور اونچی اونچی اڑانے اس سبب سے ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمے کی حرمت کے پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے تو ہم ان کو ان کی حقیقت سے معلوم کرا دے اور ان کی بھولی ہوئی بات انہیں پھر یاد دلا دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایسی بات ماں کہو، صرف میری جان کی خاطر اسلام میں ہرگز پھوٹ مت پیدا کرو۔ پھر آپ نے کہ سارے غلام جو ایک فوج کے برابر تھے اسباب اور ہتھیار سے تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے اور بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ آپ سے کہنے لگے کہ ہم وہی ہیں جن کی تلواروں کی تاب خراسان سے افریقہ تک کوئی نہیں لا سکتا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت فرمائے تو ہم ان مغروروں کو ان کے کام کا تماشا دکھا دے۔ گفتگو اور بات چیت سے ان کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ کلمے کی حرمت کے سبب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا، اسی لیے وہ رستے راہ پر نہیں آتے اور آپ کی نیز دیگر صحابہ کرام کی باتوں کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ ان سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ میری رضا اور خوشنودی چاہتے ہو تو میرے نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھو، اور سن لو کہ تم لوگ میں سے جو غلام بھی ہتھیار کھول دے گا میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا واللہ لا ان اقتل قبل الدماء احب الی من ان اقتل بعد الدماء۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد بھی قتل کیا جاؤں گا یہ طے ہے، کیونکہ حضور نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ اے عثمان تم شہید کیے جاؤ، اور میری شہادت لکھ دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بشارت مجھے پہلے ہی دے دی تھی حضرت عثمان غنی کو۔ اگر تم لوگ، حضرت عثمان غنی نے یہاں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ نے بلوائیوں سے جنگ بھی کی تو بھی میں ضرور قتل کر دیا جاؤں گا، لہٰذا ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ جنگ کرو یا نہ کرو نتیجہ یہی ہے کہ میرے کو شہید ضرور کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ سب بات چیت چلی رہی تھی کہ محمد بن ابو بکر نے جب دیکھا کہ دروازے پر ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانا شروع کیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا اور آپ زخمی ہو گئے، ایک تیر مروان کو بھی لگا، محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے، اور ایک تیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کو زخمی دیکھا تو ان کو خوف لاحق ہوا کہ بنی ہاشم اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کو زخمی دیکھیں لیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے، اسی طرح ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ اگر بنی ہاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو وہ ہم سے الجھ پڑیں گے اور ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، لہٰذا ہمارے ساتھ چلو۔ ہم پڑوس کے مکان میں پہنچ کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں کود پڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد محمد بن ابو بکر اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ایک انصاری کے مکان میں گھس گئے اور وہاں سے چھت پھاڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے پہنچنے کے دوسرے لوگوں کو خبر نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ گھر پر موجود تھے وہ چھت پر تھے اور نیچے امیر المومنین کے پاس صرف ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کی داڑھی پکڑ لی تو امیر المومنین نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے میرے سے ایسی گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو سوچ تو کیا کہتے۔ اس بات کو سن کر محمد بن ابو بکر نے ان کی داڑھی چھوڑ دی اور فوراً پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسی درمیان ان کے دونوں ساتھی آ گئے اور امیر المومنین پر جھپٹ پڑے اور ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور دشمن نے ان کو شہید کر کے تو اس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چیخی چلائی، لیکن بلوائیوں نے چونکہ بڑا سر و گوگا کر رکھا تھا اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ و پکار کسی کو نہیں سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ اوپر گئی اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے نیچے اتر کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم خون آلود تھا اور ان کی روح پرواز پر چھپی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، جب تلوار لگی تو آیت کریمہ فَسَيَكْفِكُهُمُ اللَّهُ پر خون کے چند قطرات پڑے اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے وار کو جب اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ جب حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دیگر صحابہ و اہل مدینہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید دیکھ کر سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال سے اتنا غصہ پیدا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تماچا مارا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھی ایک گھوسا مار کر فرمایا کیف قتل امیر المؤمنین وانتما علی الباب، یعنی جب تم دونوں دروازے پر موجود تھے تو امیر المومنین کیسے شہید کر دیے گئے؟ پھر آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سخت سست اور برا بھلا کہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ قاتل دروازے سے نہیں داخل ہوئے تھے بلکہ پڑوس کے مکان سے کود کر آئے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ محترمہ سے دریافت فرمایا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتی، لیکن جنہوں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا البتہ ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے امیر المومنین کی داڑھی پکڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قتل کے بارے میں ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتی ہیں، بے شک میں گھر کے اندر ضرور داخل ہوا تھا اور قتل کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا اور ہٹ گیا، اور میں اپنے اس فعل پر بہت ہی نادم و شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ ناظرین، ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنانہ وغیرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ مصر کا رہنے والا تھا، اور اس کی آنکھیں نیلی تھی اور اس کا نام حمار تھا، اور بعض محرخین نے لکھا ہے کہ آپ کے قاتل کا نام اسود تھا۔ بہت ممکن ہے کہ محمد بن ابو بکر کے ساتھ دو بلوائی جو آپ کے مکان میں کودے تھے ان میں سے ایک کا نام حمار اور دوسرے کا نام اسود رہا ہو۔ اب بہترین تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری ماہ ذوالحجہ کے ایام تشریق میں شہید ہوئے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ ایسے کبوب کے مکان پر جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوزے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوس سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی کے شان میں منتخب کے میں کچھ تو شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ انہیں بھی سن لیجئے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو جیا دے جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو جیا دے جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو جیا دے جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا،
وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، رک جائے میرا کام حسن ہو نہیں سکتا، 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 فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔